حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم اور عمورہ کے علاقوں میں بسنے والی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ قوم بدترین اخلاقی اور جنسی بدمالیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان برے اعمال سے روکنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انتہائی بدترین اور غیر فطری عمل کو اپنا لیا تھا۔ وہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، جو کہ ایک فطری اور شرعی لحاظ سے حرام اور ناپسندیدہ عمل تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت سے کام لیتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ سورہ الاعراف آیات نمبر 80-81۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت نصیحتیں کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے اور حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ قوم کے سرداروں نے یہاں تک کہا کہ اگر تم اپنے دین پر اتنے ہی سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ جب قوم لوط کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات کے وقت اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ کوئی بھی پیچھے موڑ کر نہ دیکھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ بستی سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر اپنا عذاب نازل کیا۔ ان کی بستی کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے جو نشان زدہ تھے۔ سورہ الحجر آیات نمبر 74۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل تھی جو اس قوم کے اعمال پر راضی تھیں اور ان کی حمایت کرتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی عذاب نازل کیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی، وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر بھی انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ سورہ التحریم آیات نمبر 10۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انبیاء کی نصیحتوں کو سن کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے انجام سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ فطری اصولوں کی خلاف ورزی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچا سکتی ہے۔